السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دوستو، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری سبق آپ کو مسلسل ملتا رہے۔ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں تختی نمبر 9 اظہار کے بارے میں۔ تجوید کی اصطلاح میں اظہار کسے کہتے ہیں یہ پہلے جانتے ہیں۔ اظہار کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، صاف کرنا، واضح انداز میں کسی چیز کو بیان کرنا۔ تختی نمبر 9 اظہار کے بارے میں ہے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن بولتے ہیں، یا جس نون پر سکون ہو اس کو نون جازمہ۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، جزم کو سکون بولتے ہیں، سکون کو جزم بولتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے بھی کچھ قواعد آئیں گے نون ساکن اور تنوین کا، 1 2 3 4 تک قواعد آئیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلے قاعدہ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ حروف حلقی۔ حروف حلقی وہ حروف کہلاتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ یہ 6 حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، سینے کی طرف سے جو ہمارے حلق ہیں، بتا کہ ادھر سے ہم شروع کریں گے۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے عین حا، اور اخیر حلق سے غین خا۔ اس کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کو اظہار حلقی ہو، تنوین یا نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میں ایک مرتبہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ تنوین یا نون ساکن، حمزہ 2 زبر ان یا حمزہ نون زبر ان، با 2 زبر بن یا با نون زبر بن، دونوں کی آواز یکساں ایک جیسی ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ تنوین نون ساکن، یہ اس لیے دونوں کو لیا کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف اگر اس کے بعد آتا ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کسے بولتے ہیں انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی، پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو وہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، اور اس کو جلدی ادا کرنا ہے۔ اگر رکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آٹومیٹک غنہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں رکنا نہیں ہے۔ تو حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ اس کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ کوئی بولے حروف اظہار کیا ہے تو یہ 6 ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں تو 6 ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، تنوین یا نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ، اگر بغیر غنہ کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ طیر ابابیل، نار حامیہ، لمن خشیہ من غیرہ، یومئذ علیہا منہ خطابا، من عین آنیہ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد۔ یہ اس کی مثالیں تھی، آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ آئیے اس کا اجرا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اجرا بھی بہت آسان ہے اس کا۔ تو یا زبر طی، اس سے پہلے پڑھ چکے ہم کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یہ فرق واضح رکھیے۔ یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی۔ یا لین کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یا زبر طی، را 2 زبر رن، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوسرا ہم اجرا کریں گے۔ را ساکن کے بعد را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے۔
اس لیے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل، نار حامیہ۔ نار الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نون الف زبر نا، اور را دو پیش رن، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس لیے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ حروف تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، جیسے نار حامیہ، لیمن خشیہ۔ یہاں نون ساکن کی مثال دی گئی ہے، لیمن لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ میم نون زبر من، نون ساکن سے پہلے زبر، میم نون زبر من، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم نون زبر من۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خو ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، جیسے لمن خشیہ۔ آگے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، یا آواز زبر یو، یا یہاں لین ہے، میم کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھو اور مجہول آواز سے بچیں۔ رال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں۔ رال کے نیچے 2 زبر 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، جیسے یومئذ علیہا، منہ خطابا، من عین آنیہ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ فمن اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد۔ یہاں بھی حاسدن میں دال کی تو جو 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے تنوین کا اظہار ہوگا۔ اس طریقے سے ہم سبق کو مکمل ہم کر چکے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سنیں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بڑی آسانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ایک بار ہم موٹی موٹی باتیں لے لیتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عینہا، غین خا۔ حروف حلقی کا مخرج بھی دیکھ لیتے ہیں، شروع حلق سے حمزہ، درمیان حلق سے عین حا، اخیر حلق سے غین خا۔ اس کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے۔ یہ آج کے کا جو بتا کہ آج کی سبق کا جو ہے لب لباب ہے، خلاصہ ہے، آپ کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نون ساکن کے بعد آگے بھی کچھ قواعد آئیں گے، اس کو بھی بہتر طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اظہار کا قاعدہ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر جن کو سمجھ میں نہ آئے ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں کمنٹ سے کریں، انشاءاللہ ہم انہیں بہتر طریقے سے مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ایک بار آپ سے پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچانے کے ہماری ویڈیو پہنچانے کے لیے ہمارا سپورٹ کریں، یہی آپ کی ہماری مدد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔